الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم چونکہ تمام کتابوں کی سردار ہے، قرآن کریم آسان انداز میں بولنا ہے یا تقریر کرنا نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں ان تمام کتابوں کا خلاصہ نچوڑ قرآن کریم، اور قرآن کریم کے اندر کئی الفاظ استعمال آئے۔ قرآن کریم کو کلام کہا گیا، قرآن کریم کو کتاب کہا گیا، قرآن کریم کو فرقان کہا گیا۔ قرآن کے 5 نام ہیں، اس کے علاوہ حضرات مفسرین تقریباً 50 سے زیادہ قرآن کے نام بیان۔ اس میں سے جو قرآن ہے وہ قرآن خود قرآن کے ہے، قاف القرآن المجید۔ تو قرآن کا ایک مطلب، کون تو پوچھے بھئی قرآن کری نا، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، شروع سے یہاں سے قرآن کا ایک مطلب ہے قرن، ملانا۔ جس طرح آدمی فون کے ذریعے سے دو غیر اجنبی دو لوگ دور دور ہیں، 2 ملکوں میں ہیں، 2 شہروں میں ہیں، 2 محلے میں ہیں یا 2 علاقوں میں ہیں، ان دونوں کو ملانے کے لیے فون درمیان میں واسطہ بنتا ہے، فون 2 جنوں کو ملا رہا ہے۔ ایسا قرآن اللہ اس کے بندے کے درمیان میں ملانے کے لیے ایک طرف ہے۔ تو قرآن کا ایک مطلب ہے ملانے والا۔ کس سے ملا تھا قرآن؟ اللہ سے ملا۔ اور قرآن کا ایک مطلب ہے قراء، پڑھنے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب۔ فرمایا کہ پورے دنیا میں ہزاروں کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، دنیاوی کتاب ہیں، آخری اخروی کتابوں کے علاوہ قرآن کریم سب سے زیادہ اگر پورے دنیا میں ریسرچ کیا جائے، تحقیق کیا جائے تو نتیجہ نکل کر سامنے کیا آئے گا؟ قرآن کریم۔ پڑھنے والے کے اعتبار سے بڑے بھی پڑھ رہے ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہر زبان والا ہو سکتا ہے کہ اپنی زبان کو نہ پڑھنا جانتا ہو، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا قرآن نہ پڑھنا۔ تو پورے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی؟ قرآن۔ تو قرآن کا ایک مطلب ہے پڑھی جانے والی کتابیں سب سے زیادہ، اور دوسرا مطلب ہے ملانے والی۔ تو بہرحال ترجمہ اس کا ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرتی؟ شروع کرتی پہلے تعوذ پڑھتے، اعوذ باللہ پڑھتے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی تم قرآن کو پڑھو تو تمہیں کیا کرو؟ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ بھئی قرآن کریم پڑھنے جا رہی، شیطان دیکھو بھی بیچ میں، اس لیے کہ تمام ہدایت کا دار و مدار کس میں ہے؟ نماز سے بھی ہدایت ملتی ہے، روزہ رکھنے سے آدمی کو ہدایت ملتی ہے، دنیا کے جتنے نیک اعمال ہیں ہر عمل میں ہدایت ہے، لیکن وہ تمام اعمال قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ ہدایت کا اصل ہے۔ شیطان نماز سے بھی روکتا ہے، شیطان ذکر سے بھی روکتا ہے، شیطان صدقے سے بھی روکتا ہے، لیکن یہ تمام کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن ہدایت کی اصل ہے، شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انہیں قرآن تک نہیں پہنچنا۔ اس لیے دیکھو تمہیں لوگوں نمازیں ملتی تمہیں، لیکن قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، داڑھی والے ملتی ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ شیطان دوسرے نیک اعمال کرنے تو دیتا ہے لیکن قرآن پڑھنے نہیں دے۔ کئی کو اس لیے کہ یہ ہدایت کا اصل ہے، جو قرآن تک پہنچ گیا اسے ہدایت ضرور ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تمہیں شیطان سے پناہ مانگو، تاکہ قرآن کی تلاوت کے درمیان میں کیا ہو؟ شیطان رکاوٹ نہ بندی۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیطان بڑا طاقتور ہمارے مقابلے میں، کل پاورفل انہیں، انہو لکم عدو مبین، اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انہیں چھوڑتا نہیں وہ تاسن کے ساتھ۔ اور فرمایا شیطان کی جو طاقت ہے اس کا مقابلہ کرنا کو تو اس سے زیادہ طاقت والا کون تو ہونا۔ اس سے حفاظت کے لیے ہمیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے مقابلے سے بچنے کے لیے ہمیں کس کی پناہ میں جانا؟ اس سے طاقت والے کی پناہ میں جانا۔ تو ہمیں بولے من الشیطان الرجیم، کس کی پناہ میں جا رہے ہیں؟ ہمیں شیطان سے اللہ کی پناہ میں جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی پناہ میں گئے تو شیطان سے حفاظت ہوئی، تو پھر قرآن کی ہدایت ہم نہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ کے ذریعے سے ہمیں شیطان کیا کرے؟ شیطان سے پناہ مانگ کو اللہ کے پاس چل جا رہی ہے، اللہ کے پناہ میں چل جا رہی ہے۔
تو بہرحال قرآن کریم کے تلاوت سے پہلے جو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے تاکہ ہمیں ہدایت ملے۔ شیطان جو قوی ہے، اس سے قوی کی پناہ میں جانے کے بعد شیطان سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ بسم اللہ کے بارے میں کل انشاءاللہ اللہ اگر موقع دے، توفیق دے، اس کے بارے میں تشریح انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے اور قرآن کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔